سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا کہ جبریل اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے ایز اٹ از امت میں یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اپنے الفاظ میں نہیں پہنچانا کہ مجھے یہ اجازت تو اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، الفاظ بھی وہی ہوں گے جو اوپر سے نازل ہوئے ہیں، اس میں ایک حرف بھی مجھے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا آپ قرآن میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں، کچھ ہماری کچھ آپ کی مرضی کی، تو قرآن نے اس کو بھی نازل کیا، اس آیت کو بھی، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا۔ تو اب سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیاں، لیکن اللہ نے ٹاپک بیچ میں چینج کر دیا، لا تحرک بہ لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں۔ جبریل جب آیتیں لے کے آتے آپ اپنی زبان سے اس کو فوراً ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے، فوراً کی کوئی لفظ نہ رہ جائے۔ تو آپ پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی تسلی دی اور سورہ قیامہ میں بھی۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا اے نبی آیت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ نہ کریں، نازل ہونے دیں، پورا ابھی نازل ہو رہا ہے اور نبی اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لفظ نہ رہ جائے۔